اچانک محمود کو دوسروں کی دیکھا دیکھی باہر جانے کی ہوس سوار ہو گئی۔ میں نے منع بھی کیا لیکن محمود نے ایک نہ مانی اور گھر زمین سب بیچ کر ہم دونوں امریکہ کے سفر پر روانہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دلچسپ کہانی لے کے ہم حاضر ہیں جس کا نام ہوگا ہتھکڑی۔ ہمارے پرانے گھر کے سامنے محمود احسن رہا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ان کی شادی ہوئی اور زرینہ خانم ان کی دلہن بن کر آ گئی۔ محلہ کی لڑکیاں انہیں دیکھنے گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ زرینہ خانم مشرقی معاشرت کا نمونہ ہے۔ وہ عمدہ غرارہ سوٹ میں سر پر سنہرا دوپٹہ اوڑھ کر اور گھونگھٹ نکال کر خواتین سے ملیں۔ ان کے سر پر جھومر، کانوں میں آویزے اور ہاتھوں میں جڑواں کنگن چمک رہے تھے۔ لڑکیوں نے ان کا نام شہزادی زیب النساء رکھ دیا۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ محمود اپنی بیگم کو لے کر امریکہ چلے گئے۔ 10 سال بعد مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا۔ یاد آیا کہ ملواکی میں محمود رہتے ہیں۔ میں پتہ نکال کر ان کی بیگم سے دفتر ہی ملنے گئی۔ جب میں نے ان کو کام پر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، زیب النساء تم! میری حیرت کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، بیٹھ جاؤ، آج میں تم کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ تمہارے گھر کے سامنے محمود کا بڑا سا گھر تھا۔ اس کا صحن بہت بڑا تھا جس میں ہم نے ایک چمن لگایا تھا۔ مجھے گلاب بہت پسند تھا۔ صبح صبح اٹھ کر میں اپنے چمن میں پانی دیتی تھی، تازہ پھول توڑ کر اپنے گلدان سجاتی تھی۔ ہماری تھوڑی سی زمین تھی جس کی آمدنی سے ہمارا سال بھر کا خرچہ چل جاتا تھا۔ اچانک محمود کو دوسروں کی دیکھا دیکھی باہر جانے کی ہوس سوار ہو گئی۔ میں نے منع بھی کیا لیکن محمود نے ایک نہ مانی اور گھر زمین سب بیچ کر ہم دونوں امریکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہاں آ کر ہم نے کچھ روپے اپنے اور کچھ قرض لے کر ایک چھوٹا سا مکان لے لیا اور محمود نے اسی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ آپ کو یاد ہوگا میں کبھی بغیر برقع کے باہر نہیں نکلتی تھی۔ افسوس میرا برقع کراچی ایئرپورٹ پر ہی رہ گیا۔ ایک دن کمپنی کے پروڈکشن مینیجر نے ہم دونوں کو چائے پر بلایا اور بہت اتفاق سے ملے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے فیکٹری آ جایا کیجیے، ہمیں ایک سپروائزر کی ضرورت ہے، آپ کو محمود سے زیادہ ڈالر ملیں گے۔ بس برا ہوا اس ہوس کا میں نے حامی بھر لی۔ دوسرے دن صبح ہی مینیجر صاحب کی کار مجھے لینے آ گئی۔ میں نے اپنا مشرقی لباس پہنا، اس پر مصری برقع اوڑھا اور فیکٹری چلی گئی۔ مینیجر صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا اور سمجھایا کہ کام کچھ نہیں، بس آپ ہر گھنٹہ کے بعد فیکٹری میں ایک چکر لگا لیا کیجیے۔ آپ کا دفتر سامنے اوپر ہے جہاں سے آپ ورکرز کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، اور ورکرز آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ خیر میں اپنے دفتر چلی گئی اور کام شروع کر دیا۔ دوپہر کے لنچ بریک میں مینیجر صاحب نے چائے، کافی اور برگر بھیجے۔ میں حیران رہ گئی جب دیکھا کہ انہوں نے پان کی 2 گلوریاں بھی کسی سے منگا کر بھیجی تھیں۔ مینیجر صاحب بہت ہوشیار آدمی تھا، اپنا کام نکالنا خوب جانتے تھے۔ ابھی مہینہ پورا ہی ہوا تھا کہ میرے سامنے $2000 کا چیک آ گیا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ تو خوب مزیدار سروس ہے۔ وقت گزرتا گیا، کام بڑھتا گیا، ڈالر گھٹتے گئے۔ بڑے مینیجر صاحب ریٹائر ہو گئے، محمود کا انتقال ہو گیا۔ بس اب میں فیکٹری میں ایک مزدور ہوں، مشین کا ایک پرزہ ہوں، انسان کی شکل میں ایک روبوٹ ہوں۔ میرے سامنے ایک آٹومیٹک مشین ہے جو ہر 10 سیکنڈ کے بعد کیل ٹھونک دیتی ہے۔ مجھے ایک پلیٹ اس کے سامنے رکھ کر فوراً ہاتھ ہٹانے ہوتے ہیں۔ اگر ذرا سی دیر ہو جائے تو یہ مشین میرے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دے گی۔ زرینہ خانم نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو چونک پڑی۔ ارے آپ رو رہی ہیں؟ یہ آنسو کس بات کے؟ یہ تو اپنے کیے کی سزا ہے۔ اگر ہم نے کنات کی ہوتی تو اپنے گلاب کے باغیچے میں رہتے، برقع اوڑھتے، پان کی گلوریاں کھاتے۔ اب پہننے کو جینز، کھانے کو پیزا اور پینے کو… بس زرینہ بس۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مشین آٹومیٹک چل رہی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں جنہیں کھینچ کر مشین اس کے ہاتھوں کو کچلنے سے بچا دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، زرینہ یہ کیا ہے؟ زرینہ نے جواب دیا، یہ ہوس کی ہتھکڑی ہے۔ کبھی ان ہاتھوں میں میری اماں نے سونے کے کڑے پہنائے تھے، اب ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑی ہے۔ کاش میں نے برقع نہ اتارا ہوتا۔
یہ تھی کہانی. ایک اور کہانی لے کے ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.